السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قال تبارک تعالی فی القرآن الکریم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، صدق اللہ العظیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان مرد، عورتوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں اور بزرگوں، آپ کی خدمت میں منشور قرآن کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ ہم اپنے نئے لیکچر کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، یہ تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ تو کیا آپ کے پاس 2 یا 3 منٹ کا ٹائم اپنی مصروف زندگیوں میں سے نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے میسج کو آئے 2000 سال کا عرصہ بیت چکا، اس کو کھولیں اور پڑھیں اور ایک آیا مبارکہ روزانہ کی بنیاد پر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں؟ آپ بہت مشکل اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگیوں میں بے شمار قسم کی ایسی اپلیکیشنز اور ان کے طریقوں سے واقف ہیں، مگر کیا آپ قرآن پاک کو بما ترجمہ و تفسیر ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر جانور جو کہ اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے اور وہ اپنے عمل، اپنے کردار سے انسان سے زیادہ افضل ہوا چاہتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ایک روزمرہ کی مثال کو دیکھ لیں جو کہ عام طور پر میں دیتا ہوں۔ ایک عام زندگی کی مثال ہے کہ ایک جانور جو اشرف المخلوقات نہیں ہے وہ خالص دودھ دیتا ہے، اور انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے وہ اس کو خالص لوگوں تک نہیں پہنچاتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم ہے کہ ہم پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم نے آخرت میں ان سے ملنا ہے۔ تو کیا ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ہمارا کردار ایسا ہے، کیا ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح بنائیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں تو وہ تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو ہر کام میں، ہر چیز میں اپنی رحمت کو اوپر رکھیں گے، مگر کیا یہ اچھا نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں؟ ہم اپنا عمل ایسا کیوں نہیں بناتے؟ ہم بارش کا وہ پہلا قطرہ کیوں نہیں بنتے کہ ہم قرآن پاک کو کھولیں، اس کو ایک آیا مبارکہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم پڑھنا شروع کر دیں؟ کیوں ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ تو اپنی زندگیوں میں سے اس کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو ایک آیا مبارکہ روزانہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے، تاکہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملیں تو ان کو خوشی ہو کہ یہ میرا امتی ہے، ایسے کام کریں، ایسے عمل کریں۔ ہم اپنی زندگیوں میں اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا لیں تو آپ یقین کریں، جس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کو
ایک آیا مبارک پڑھنے کے ساتھ سٹارٹ کر دیں، اور دوسرا زندگیوں میں جو ہم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش شروع کر دیں، یا کسی ایسے عمل کو اپنا لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ انشاءاللہ جب ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں تو ان کو خوشی ہو کہ یہ میرا امتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر عدد کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہم پہلے اسم کی جنس کے متعلق پڑھ چکے ہیں، اس کے مذکر ہونا اور مؤنث ہونا۔ تو آج ہم اسم کے عدد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ دوسری سکرین کی طرف چلتے ہیں۔ عربی میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ عربی میں عدد، یا جس کو انگلش میں نمبر کہتے ہیں، وہ صرف 3 ہیں۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 مثنیٰ یعنی 2، اور نمبر 3 جمع۔ ہم واحد اور جمع سے پہلے سے واقف ہیں، مگر عربی میں مثنیٰ بالکل ہمارے لیے ان نون ہے۔ تو آئیے ہم کسی بھی واحد اسم کو مثنیٰ بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز واحد ہے تو مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی، جس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے کہ ایک ورڈ ہے قلم، یعنی قلم، مروحہ تن یعنی کہ پنکھا۔ تو قلم مذکر ہے اور مروحہ تن پنکھا یعنی کہ یہ مؤنث ہے، اور اس کی یہ تنوین جو ہے، اس تنوین سے یہ واضح ہے کہ یہ اسم اعراب کی حالت رفع میں پایا جاتا ہے۔ تو ہم نے واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ اعراب کی حالت رفع میں سیکھنا ہے کہ ہم کسی بھی واحد اسم کو مثنیٰ حالت رفع میں کیسے بنائیں گے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے ایک کلیہ لکھتا ہوں، جس سے ہم تمام واحد کو، چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مؤنث ہے، ان کا مثنیٰ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کلیہ دونوں کے لیے ایک ہے کہ اس میں نمبر ون چیز یہ ہے کہ آپ نے آخری حرف پر زبر ڈال دینی ہے، اور نمبر 2 آپ نے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے۔ یہ کلیے کے ساتھ چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مؤنث ہے اور حالت رفع میں پایا جاتا ہے، تو ہم اس کا مثنیٰ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں مثالیں لکھوں گا جس کی مدد سے آپ کو یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اور اس کی سمجھ آ جائے گی۔ تو ہم عربی میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت رفع میں مذکر اور مؤنث کا دیکھیں گے۔ تو مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت رفع میں،
تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں لکھتا ہوں جس کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ پہلے میں مذکر کی کچھ مثالیں لکھتا ہوں، جیسے کہ ایک ورڈ ہے کتاب، کتابن، ولدن، عربی میں لڑکے کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رجل، آدمی کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیت، یہ تمام الفاظ جو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں یہ سب مذکر ہیں، اور ان کی مثنیٰ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو کلیہ لکھا، نمبر 1 کے آخری ورڈ پر ہم نے زبر لگانی ہے، نمبر 2 الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ طریقہ، یہ کلیہ اپلائی کرتے ہیں کتاب پر۔ کتاب کا آخری ورڈ با ہے، آخری ورڈ با کے اوپر ہم زبر ڈال دیتے ہیں، اس کے آگے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینے سے تو یہ ہمارے پاس ایک کتاب سے 2 کتابیں بن گئیں، جس کو ہم پڑھیں گے کتابانی۔ دوسرا ولد، وہی طریقہ اپلائی کریں گے، آخری ورڈ پر زبر لگائیں گے اور الف نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے تو یہ 2 لڑکے بن گئے۔ رجل، آدمی، 2 آدمی بنانے کے لیے ہم عربی میں آخری ورڈ لام کے اوپر زبر لگائیں گے اور الف نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا رجلانی۔ اسی طرح بیت، ایک گھر، یہ مذکر ہے اور اس کے آخری ورڈ تا پر، حرف تا پر ہم زبر لگائیں گے اور الف نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو یہ ہمارے پاس مذکر بن گیا 2 گھر۔ اور عربی زبان میں یہ تمام مذکر ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ کتاب کا آخری ورڈ با تھا، اس کے اوپر زبر ڈالی، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تو 2 کتابیں بن گئیں کتابانی۔ ایک لڑکا ولدن، 2 لڑکے ولدانی، رجل رجلانی، بیتن، 2 گھروں کے لیے بیتانی۔ تو ہم نے کسی بھی یہ واحد کے ساتھ، واحد مذکر کے ساتھ ہم نے ان کو مثنیٰ بنانے کا طریقہ دیکھ لیا، جو کہ نہایت آسان ہے۔ اسی طرح میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ ہم اس کے آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس پر بخاری شریف کو جو سبق ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو اس کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کو سمجھ کر دیکھیں گے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں مثنیٰ بنانے کے طریقے اور مثنیٰ کا استعمال انہوں نے کیا، تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم مؤنث سے مثنیٰ بنانے کے طریقے کے لیے کچھ مثالیں لکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی لکھا مروحۃن، پنکھا۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، آخری ورڈ تا ہے تو ہم تا کو کھول دیں گے، تا کو کھول دیں گے اور اس پر زبر ڈال دیں گے، مروحۃن، مروحت، زبر ڈال دی اور الف نون زیر نی کا اضافہ کیا تو مروحتانی ہمارے پاس بن گیا، جس کا مطلب ہے 2 پنکھے۔ اسی طرح غرفہ، غرفہ عربی میں کمرے کو کہتے ہیں، تو ہم تے کے اوپر زبر ڈالیں گے، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو غرفتانی، اس کا مطلب 2 کمرے۔
اسی طرح بنت، بنت، بنتن، اس کو ہم عربی زبان میں بیٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں. دو بیٹیاں، اگر ہم نے عربی میں ورڈ دو بیٹیاں بنانا ہے تو ہم کریں گے کہ آخری ورڈ حقیقی مؤنث ہے، آخری ورڈ کے اوپر زبر لگائیں گے اور الف نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا بنتانی، جس کا مطلب ہے دو بیٹیاں. اسی طرح اب ہم امرأتن، امرأتن عربی زبان میں عورت کو کہتے ہیں، تو دو عورتوں کے لیے ہم تمام ورڈ کو ویسے ہی لکھیں گے اور آخری ورڈ پر زبر لگا کر الف نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو امرأتانی، دو عورتیں. اسی طرح جوڑے والے اعضاء عین، آنکھ کو کہتے ہیں، دو آنکھوں کے لیے ہم آخری ورڈ پر زبر لگائیں گے اور الف نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو یہ ورڈ بن جائے گا عینانی. اسی طرح آپ تمام مؤنث اسماء کا جو کہ واحد ہیں، حالت رفع میں پائے جاتے ہیں، آپ ان کا مثنیٰ بنا دیتے ہیں. تو آئیے اب ہمیں اس طریقے کا پتہ چل چکا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ کلمہ ایک ورڈ ہے، کلمہ 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 کی ہم اگر اسی رول کو فالو کرتے ہوئے مثنیٰ بناتے ہیں، دو کلمے، ایک کلمہ اور دو کلمے، تو ہم آخری ورڈ تا کو زبر کے ساتھ چھوڑ دیں گے اور الف نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا کلمہ تانی، مطلب کہ دو کلمے. اسی طرح عربی میں خفیف ہلکے کو کہتے ہیں، تو ہلکا ایک خاصیت ہے، ایک صفت ہے. عربی زبان میں اور اردو زبان میں یہ فرق ہے کہ آپ کو جیسا اسم ہو ویسی صفت کی صورت لے کے آنی پڑتی ہے. جیسا کہ اردو میں آپ کہتے ہیں نیک عورت اور مرد کے لیے بھی آپ کہتے ہیں نیک مرد، اس میں صفت چینج نہیں ہوتی، مگر عربی زبان میں اسم کے مطابق صفت کو چینج کر دیا جاتا ہے. اس کو خفیف کا اگر ہم مثنیٰ بنائیں خفیفانی، اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آخری ورڈ پر زبر اور نون زیر نی کا الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تو اس کی مثنیٰ خفیفہ، اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ آخری ورڈ پر اس کے ساتھ ہم گول تا کا اضافہ کریں تو یہ اس کی مؤنث صفت کی بن جائے گی. تو اسی لحاظ سے خفیفہ اور خفیفہ کی اگر ہم مثنیٰ بنائیں تو یہ خفیفہ تانی بن جائے گا، خفیفہ تانی. اسی طرح ہلکے کے اپوزٹ بھاری کو عربی زبان میں ثقیل کہتے ہیں، تو ثقیل کی اگر ہم مثنیٰ بنائیں تو ثقیلانی
بنتا ہے، اسی طرح اس صفت کی اگر ہم مؤنث بنائیں تو ثقیلہ، جس کی مثنیٰ ثقیلتانی بنے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ میں آپ کے سامنے ابھی لکھنے لگا ہوں، اور آپ کو اس کے کنسیپٹ کے ساتھ پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ کلمتانی حبیب ایک صفت ہے جس کا مطلب پیارا، اور اس کی مؤنث حبیبہ اور اس کی مثنیٰ حبیبتانی، دو کلمے پیارے ہیں۔ الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو دو کلمے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، خفیفتانی ہلکے ہیں، علی اللسان زبان پر، ثقیلتانی فی المیزان، اور میزان پر بھاری ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، پسند ہیں، خفیفتانی علی اللسان، ثقیلتانی فی المیزان، زبان پر بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری۔ میزان پر بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک مثنیٰ بنانے کا طریقہ، مذکر اور مؤنث کا حالت رفع میں، کہ ہم ان کو مثنیٰ کیسے بنائیں گے۔ اس کے بعد ایک مثال کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے کا ماہر ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے حدیث کا کہ اس کو تمام، تو وہ قیامت والے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح جو قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے، اس کو دشواری ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے پڑھنے کی، مگر وہ اٹکتا ہے اور اس سے اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کو ذرا تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ورڈ ہے اجر، یہ ایک مذکر ہے، اور اس کا ہم اپنے کلیے سے مثنیٰ بناتے ہیں اجرانی، تو اس کے لیے دو اجر ہیں، ایک اس کا وہ جو برداشت کرتا ہے اس کے لیے، اور ایک قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں جس میں آپ کو ایک ورڈ جنہ، جو کہ مؤنث ہے، جنتن، اس کی
जन्नतानी यानी दो जन्नतें। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, उसके लिए दो जन्नतें हैं जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया। तो हमने कुरान पाक में जन्नतानी के वर्ड को देख लिया कि अब हमें इसका कंसेप्ट मालूम है कि जन्नतानी दो जन्नतों के लफ्ज़ को कैसे बनाया जाता है, कैसे बना। इसके साथ हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ चलेंगे, वो ये कि अभी हमने मुसन्ना बनाने का तरीका वाहिद और मुअन्नस का देखा हालत रफ़ा के अंदर। तो मुज़क्कर और मुअन्नस को हालत नस्ब और जर में, जैसा कि आपको मालूम है कि हालत नस्ब में दो ज़बर के साथ और हालत जर में दो ज़ेर के साथ इसम आता है, तो उसका मुसन्ना बनाने का बहुत ही आसान तरीका है हालत नस्ब और जर में। तो अब हम मुसन्ना बनाने का तरीका हालत नस्ब और जर में देखेंगे, और इसका कुलिया मैं आपके सामने लिख देता हूँ। नंबर एक, आखिरी हरफ पर ज़बर, जैसा कि पहले कुलिये में था बिल्कुल सेम। और दूसरा, ये साकिन या साकिन और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देने से किसी भी मुज़क्कर और मुअन्नस का हम मुसन्ना बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने अभी मिसाल लिखता हूँ, बाबुन, ये हालत रफ़ा है, हालत जर में ये बनेगा बाबन। तो आखिरी वर्ड इसमें बा है, अलिफ का इजाफा कायदे की वजह से आया, जो कि एक रफ़ा का नस्ब बनाने के लिए आप कायदा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आखिरी वर्ड हम बा को कंसिडर करेंगे। तो इसमें हम अपने कुलिये को यूज़ करते हैं, आखिरी वर्ड पर ज़बर, ये साकिन और नून ज़ेर नी का इजाफा। तो ये आपके सामने बा बाइनी यानी कि दो दरवाजे। इसी तरह मुस्लिम, मुस्लिमुन, और इसकी हालत नस्ब, और मुस्लिमानी, मुस्लिमन, ये इसकी हालत नस्ब आ गई। इसका हम अपने कुलिये की मदद से मुसन्ना बनाते हैं। तो ये साकिन और नून ज़ेर नी का इजाफा, तो ये हमारे पास बन गया मुस्लिमैनी। तो हमने देख लिया कि हालत नस्ब और जर में दोनों में ये कुलिया इस्तेमाल होगा, चाहे वो हालत नस्ब है मुज़क्कर की और मुअन्नस की, चाहे वो हालत जर है मुज़क्कर की और मुअन्नस की। हमने अपना कुलिया यही उस पर लगाना है कि आखिरी वर्ड पर ज़बर और दूसरा नून साकिन, ये साकिन और नून ज़ेर नी का इजाफा करेंगे। तो हमने आज दो चीज़ों को देखा, एक मुसन्ना बनाने का तरीका हालत रफ़ा में मुज़क्कर और मुअन्नस का, और दूसरा हमने मुसन्ना बनाने का तरीका हालत नस्ब और जर में मुज़क्कर और मुअन्नस का देखा। और हमने दो कुलिये आज देखे, जो मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने लिख देता हूँ। दोनों कुलियों में पहला बिल्कुल सेम है, दूसरे में थोड़ा फ़र्क है। हालत रफ़ा में
اور نصب اور جر میں حالت رفع میں ہمارے پاس کلیہ ہے کہ آخری ورڈ پر زبر لگائیں گے اور الف نون زیر نی کا اضافہ کریں گے، اور نصب میں یہی طریقہ کہ آخری ورڈ پر ہم زبر لگائیں گے اور دوسرا یہ ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو حالت نصب اور جر میں کسی کا مثنیٰ بن جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میں اپنی مثالوں سے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گا اور آپ اس لیکچر کو دیکھیں اور مثنیٰ بنانے کے طریقے کو سمجھیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں دوبارہ سے کہ کسی بھی واحد اسم کو دو کرنے کے لیے کہ کوئی بھی چیز ایک ہے اس کو دو کرنے کے لیے ہم مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت رفع میں اس دو کلیوں کی مدد سے بنائیں گے۔ کسی بھی چیز کو اگر اس کی حالت رفع ہے تو کلیہ نمبر 1، اگر حالت نصب اور جر ہے تو کلیہ نمبر 2 کو استعمال کرتے ہوئے ہم مثنیٰ بنانے یا کسی بھی واحد اسم کو دو بنانے میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم اپنے نئے لیکچر منصرف اور غیر منصرف اسماء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد ہم جمع کو دیکھیں گے تاکہ ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے اور ہم جمع کو بہترین طریقے سے سمجھ لیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔